کیا ہوتا ہے جب آپ ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہوں جہاں بولنا آپ کو اقتدار کا لالچی ثابت کر دے اور خاموش رہنا آپ کو بزدل بنا دے؟ یہ کوئی فلسفیانہ پہیلی نہیں ہے۔ تاریخ کے ایک نازک ترین لمحے میں جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ایک پوری امت کی قیادت کا سوال درپیش تھا، امام علی کو بالکل اسی صورتحال کا سامنا تھا۔ ان کے الفاظ جو اس وقت کہے گئے محض الفاظ نہیں تھے، وہ ایک بحران سے نمٹنے کا پورا ضابطہ تھا۔ آج ہم انہی کے ایک خطبے کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، ایک ایسا متن جو حکمت، استعاروں اور قیادت کے اصولوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب ہر طرف دھند ہو اور راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو ایک عظیم رہنما کیسے سوچتا ہے، کیسے بولتا ہے اور سب سے اہم کب خاموش رہتا ہے۔ یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں، یہ آج کے لیڈروں کے لیے بھی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی گہری اور فکر انگیز گفتگو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیں اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس لمحے کی سنگینی کو سمجھیں۔ یہ خطبہ اس وقت دیا گیا جب پیغمبر اسلام کے انتقال کے فوراً بعد سقیفہ میں حضرت ابو بکر کی خلافت پر بیعت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد دو بہت بااثر شخصیات عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان ابن حرب امام علی کے پاس آئیں۔ اور انہوں نے خلافت کے لیے ان کی بیعت کرنے کی پیشکش کی۔ جی، بظاہر تو یہ حمایت کی پیشکش تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک ممکنہ تصادم خانہ جنگی اور امت میں ایک ایسے فتنے کا خطرہ پوشیدہ تھا جو شاید کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو یہ خطبہ اس پیشکش کے جواب میں ہے جب تاریخ ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ خطبے کا آغاز ہی بہت ڈراماٹی اور طاقتور ہے۔ اے لوگوں، فتنوں کی لہروں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ۔ جب میں یہ سنتا ہوں فتنوں کی لہریں تو میرے ذہن میں افراتفری، شور اور بے یقینی کا ایک طوفان آتا ہے، لیکن نجات کی کشتیاں، یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ کیا یہ کوئی ایک کشتی ہے جیسے کہ اتحاد، یا پھر وہ کئی کشتیوں کی بات کر رہے تھے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ فتنوں کی لہریں بالکل وہی کیفیت ہے جو آپ نے بیان کی۔ وہ انتشار، سیاسی خلفشار اور قبائلی عصبیتوں کا دوبارہ سر اٹھانا، ایک غیر یقینی کا طوفان تھا جس میں امت کی کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ اب رہی بات نجات کی کشتیوں کی، تو یہاں جمع کا صیغہ استعمال کرنا خود حکمت سے بھرا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس ایک ہی راستہ ہے۔ اچھا، کشتیوں سے مراد اصولوں کا ایک پورا مجموعہ ہے۔ صبر ایک کشتی ہے، بصیرت دوسری، اتحاد تیسری، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے احکامات اور پیغمبر کی سنت پر قائم رہنا سب سے مضبوط کشتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس طوفان سے نکلنے کے لیے کئی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ بالکل۔ اور پھر وہ فوراً ان لہروں کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تفریقہ انگیزی کے راستے سے ہٹ جاؤ اور فقر و مباحات کے تاج اتار پھینکو۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ طوفان سے کیسے بچنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ طوفان اٹھا کیوں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ تم ان کشتیوں میں سوار ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ جھوٹے تاج سر پہ سجیں۔ بالکل، یہ مسئلے کی جڑ ہے۔ وہ واضح کر رہی ہیں کہ اس فتنے کی بنیادی وجہ دو چیزیں ہیں، تفرقہ اور تکبر۔ قبائلی فخر یا ذاتی ہے نا؟ جی، چاہے وہ قبائلی فخر ہو جیسے قریش کا اپنی نسل پر فخر، یا ذاتی انا کہ کون قیادت کا زیادہ حقدار ہے۔ فخر و مباحات کے تاج ایک شاندار استعارہ ہے نا؟ بہت خوبصورت۔ تاج بادشاہت اور عزت کی علامت ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ اس جھوٹے غرور کی علامت ہے جو انسان اپنے سر پر سجا لیتا ہے اور جو اسے حقیقت دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان تاجوں کو اتار کر ایک طرف نہیں رکھا جائے گا، نجات کی کشتیوں میں سوار ہونا ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک شرط ہے۔ پہلے اپنی انا کو قربان کرو، پھر نجات کی بات کرو۔ بالکل۔ جو پروں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو ورنہ وہ پرامن رہے اور دوسرے آرام سے رہیں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں آگے بڑھے، جو اقدام کرے، لیکن یہاں تو خاموشی کو بھی کامیابی کہا جا رہا ہے۔ یہ قیادت کے بارے میں ہمارے روایتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ قیادت کے دو راستے بتا رہی ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر کامیابی قرار دے رہی ہیں۔ پہلا راستہ اقدام کا ہے، پروں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا۔ یعنی جب آپ کے پاس طاقت ہو۔ جی، مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس خواہش ہو، بلکہ یہ کہ آپ کے پاس پر بھی ہوں، یعنی حقیقی حمایت، وسائل، طاقت اور آپ کے اقدام سے بہتری کا واضح امکان ہو۔ اگر یہ سب موجود ہے تو اٹھ کھڑا ہونا اور تبدیلی لانا کامیابی ہے۔
اور دوسرا راستہ جسے شاید آج کے دور میں کمزوری سمجھا جائے؟ دوسرا راستہ حکمت بھری خاموشی کا ہے۔ اگر آپ کے اقدام سے امت میں مزید انتشار پھیلے گا، خون ریزی ہوگی یا تفرقہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو جائے گا، تو پیچھے ہٹ جانا اور امن کو ترجیح دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو اس وقت پرامن رہنا بزدلی نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ بالکل، دور اندیشی کی علامت ہے۔ یہ سمجھنا کہ کبھی کبھی سب سے بہترین چال یہ ہوتی ہے کہ کوئی چال نہ چلی جائے۔ وہ دراصل یہ کہہ رہی ہیں کہ قیادت کا مقصد ذاتی حق کا حصول نہیں بلکہ امت کی بھلائی ہے۔ اور اگر بھلائی خاموشی میں ہے تو خاموشی ہی بہترین قیادت ہے۔ جی، اور اسی حکمت عملی کی روشنی میں جب ہم ان کے اگلے الفاظ سنتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتے ہیں۔ اس وقت خلافت کو قبول کرنے کے بارے میں ان کے الفاظ بہت چونکا دینے والے ہیں۔ یہ خلافت کی خواہش گدلے پانی کی طرح ہے یا ایک ایسے نوالے کی طرح جو نگلنے والے کے گلے میں پھنس جائے۔ یہ تو بہت ہی تلخ تشبیہات ہیں۔ یہ استعارے اس وقت کی صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں اس لمحے قیادت کا منصب صاف اور شفاف چشمے کی طرح نہیں تھا جسے پی کر تازگی ملے۔ بالکل، بلکہ ایک آلودہ، ٹھہرے ہوئے گدلے پانی کی طرح تھا جسے پینے سے بیماری ہی ملے گی، اس سے پیاس نہیں بجھے گی۔ اور دوسرا استعارہ گلے میں پھنس جانے والا نوالا؟ وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ نوالا زندگی اور توانائی کی علامت ہے، لیکن یہ ایک ایسا نوالا تھا جو فائدہ دینے کے بجائے گلے میں پھنس کر جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت خلافت قبول کرنا امت کے لیے یا خود ان کے لیے کسی فائدے کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ مزید گھٹن، تصادم اور تباہی لائے گا۔ جی، واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یعنی وہ اسے ایک موقع کے طور پر نہیں بلکہ ایک زہر کے پیالے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کا کتنا حقیقت پسندانہ تجزیہ کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ کرتے۔ بالکل، یہی ایک لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ چیزوں کو ویسا دیکھے جیسی وہ ہیں، نہ کہ جیسا وہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ اس گدلے پانی کو صاف کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور اس نوالے کو نگلنے کی کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی۔ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کی وحدت کے لیے۔ جی، پوری امت کے لیے۔ تو یہ جو وقت کی اہمیت کا موضوع ہے، یہ ان کی سوچ کا مرکزی نقطہ لگتا ہے۔ پہلے پروں کا انتظار کرنا، پھر گدلے پانی سے پرہیز کرنا۔ اور وہ اسی خیال کو ایک اور مثال سے مزید واضح کرتے ہیں جو بہت زبردست ہے۔ جو وقت سے پہلے پھل توڑتا ہے وہ اس کسال کی طرح ہے جو دوسرے کی زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے۔ یہ استعارہ ٹائمنگ یعنی صحیح وقت کے تصور کو انتہائی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ اس کی دو پرتیں ہیں۔ پہلی پرت تو بہت واضح ہے، جس طرح کچا پھل توڑنے سے نہ پھل کا ذائقہ ملتا ہے، نہ اس کی غذائیت، اور درخت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر قیادت کا صحیح وقت نہ ہو، اگر حالات سازگار نہ ہوں، تو زبردستی اسے حاصل کرنے کی کوشش بے سود اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری پرت، دوسرے کی زمین میں کھیتی باڑی کرنا، یہ حصہ اسے ایک نئی گہرائی دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ اس استعارے کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ دوسرے کی زمین میں کھیتی باڑی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن اس کا پھل آپ کو کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ زمین ہی آپ کی نہیں ہے۔ بالکل۔ یہاں زمین سے مراد اس وقت کے حالات، عوامی رائے اور سیاسی حقیقت ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ میرے اقدام کے لیے سازگار نہیں ہے، یہ زمین ابھی میری فصل کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس پر کوئی بھی کوشش کرنا اپنی توانائی اور وسائل کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جی، جس کا نتیجہ صفر نکلے گا۔ یہ کڑوی حقیقت کا اعتراف ہے کہ آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں، اگر وقت اور حالات آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کی بہترین کوشش بھی رائیگاں جائے گی۔ تو یہاں تک پہنچ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خاموش کیوں رہیں۔ ان کے پاس ٹھوس وجوہات تھیں، لیکن اب وہ اس کشمکش کا ذکر کرتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، جو اس خطبے کا دل ہے۔ اگر میں بولتا ہوں تو وہ کہیں گے کہ اسے اقتدار کا لالچ ہے، اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو کہیں گے کہ وہ موت سے ڈر گیا۔ یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس سے نکلنا ناممکن لگتا ہے۔ آپ جو بھی کریں، آپ پر الزام لگے گا۔ یہ ایک کلاسیکی سیاسی مخمصہ ہے جسے جدید زبان میں کیچ 22 کہا جا سکتا ہے۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوام کی نفسیات اور اپنے مخالفین کے ممکنہ الزامات سے کتنی گہرائی میں واقف تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا ہر قدم خوردبین کے نیچے ہے۔ جی، اور اس کی کوئی نہ کوئی منفی تشریح ضرور کی جائے گی۔ اگر وہ خلافت کا دعویٰ کرتی تو ان پر فوری طور پر حرص ملک یعنی اقتدار کی لالچ کا الزام لگتا۔ کہ دیکھو پیغمبر کے جاتے ہی انہیں حکومت کی پڑ گئی۔ بالکل، اور اگر وہ خاموش رہتی جیسا کہ انہوں نے کیا تو الزام یہ لگتا کہ وہ کانفرنٹیشن سے یعنی موت سے ڈر گئیں۔ لیکن ایک لیڈر کے طور پر اس الزام کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، خاص طور پر بزدلی کا الزام۔ میرے خیال میں کسی بھی رہنما کے لیے یہ سب سے تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے۔ یقیناً، اور یہی قیادت کا اصل امتحان ہے۔ ایک سچا رہنما صرف صحیح فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اس فیصلے پر لگنے والے غلط الزامات اور اپنی ساخت کو پہنچنے والے نقصان کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تاریخ کا فیصلہ فوری عوامی رائے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جی، وہ اس نفسیاتی دباؤ کو برداشت کر رہی تھیں کیونکہ وہ ایک بڑے مقصد کو دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ اس الزام کا جواب دیے بغیر بھی نہیں رہتیں۔ اور کیا شاندار جواب دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تاریخ کے سب سے مشہور اور پراعتماد جملوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے کہیں زیادہ مانوس ہے جتنا ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے۔ اس جملے کی طاقت غیر معمولی ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں لگتا، یہ صرف بہادری کا دعویٰ ہی نہیں، یہ ایک گہری حقیقت کا بیان ہے۔ اس تشبیہ کو سمجھیں، ایک شیرخوار بچے کے لیے اپنی ماں کی چھاتی صرف غذا نہیں ہے بلکہ سکون، حفاظت، محبت اور زندگی کی علامت ہے۔ وہ اس سے فطری طور پر جڑا ہوتا ہے۔ جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے موت اتنی ہی فطری، اتنی ہی مانوس اور اتنی ہی یقینی چیز ہے۔ یہ جملہ موت کے خوف کے الزام کو صرف رد نہیں کرتا بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی خاموشی کی وجہ بزدلی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے شطرنج کی چال ہے۔ بالکل، یہ کہہ کر وہ سننے والوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ سوچیں کہ اچھا، اگر وجہ خوف نہیں ہے تو پھر اس خاموشی کے پیچھے آخر ہے کیا؟ اور اس طرح وہ خود ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کر دیتے ہیں کہ اس خاموشی کے پیچھے ضرور کوئی گہری حکمت ہے۔ وہ اپنا دفاع نہیں کر رہی بلکہ وہ مکالمے کا رخ موڑ رہی ہیں۔ اور پھر وہ اس حکمت کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جب خطبے کا اختتام ایک بہت ہی پراسرار اور گہرے جملے پر ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک پوشیدہ علم ہے، اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو تم گہرے کنووں میں لٹکی ہوئی رسیوں کی طرح کانپنے لگو گے۔ یہ کیا علم ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ ہمیشہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس علم کی نوعیت واضح نہیں کی گئی اور شاید یہی اس کی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں۔ یہ مستقبل میں ہونے والے فتنوں کا علم ہو سکتا ہے، لوگوں کے حقیقی چہروں کا علم ہو سکتا ہے، یا کائنات کی ایسی گہری حقیقتیں ہو سکتی ہیں جنہیں ایک عام ذہن برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اہم بات یہ نہیں کہ وہ علم کیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہو سکتا تھا۔ جی، اور اس اثر کو بیان کرنے کے لیے جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے وہ بھی بہت خوفناک ہے۔ گہرے کنویں میں لٹکی ہوئی رسیوں کی طرح کانپنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی کیفیت کی تصویر کشی ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک گہرے تاریک کنویں میں صرف ایک رسی کے سہارے لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ کے نیچے اتھاہ گہرائی ہے اور اوپر غیر یقینی۔ آپ کا وجود صرف اس ایک رسی پر منحصر ہے۔ اس حالت میں اگر وہ رسی ہی کانپنے لگے تو کیسی وحشت اور بے یقینی طاری ہوگی۔ یہ ایک ایسی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے جہاں انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، جہاں اس کے تمام یقین، تمام عقائد، سب کا توازن بگڑ جائے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم اتنا تہلکہ خیز ہے کہ یہ لوگوں کے ایمان کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے۔ بالکل، اس جملے سے وہ اپنی خاموشی کی حتمی وجہ بیان کر رہی ہیں۔ میری خاموشی میری بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہاری حفاظت کے خاطر ہے، کیونکہ کچھ سچائیاں اگر وقت سے پہلے ظاہر کر دی جائیں تو وہ علم نور نہیں بلکہ آگ بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے ذہنی سکون کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے وہ امت کو ایک ایسے ذہنی اور روحانی صدمے سے بچا رہے تھے جس کے لیے وہ ابھی تیار نہیں تھی، اور ذاتی حق پر امت کے مفاد کو ترجیح دینے کا ایک غیر معمولی سبق ملا۔ بلا شبہ،
یہ خطبہ سکھاتا ہے کہ قیادت صرف اقتدار حاصل کرنے یا جذباتی تقریریں کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کا نام ہے کہ کب اقدام کرنا ہے اور کب وسیع تر بھلائی کے لیے خاموش رہنا ہے۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ صحیح وقت کیا ہے، اور یہ کہ بعض اوقات سب سے طاقتور قدم کوئی قدم نہ اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ خاموشی کی طاقت کا سبق ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ خطبہ ایک ایسے علم کے تصور پر ختم ہوتا ہے جو اتنا گہرا ہے کہ لوگوں کی حقیقت کی بنیادوں کو لرزا سکتا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر علم بانٹنے کے لیے ہوتا ہے، یا کچھ سچائیوں کو اس وقت تک روکے رکھنے میں بھی کوئی حکمت ہے جب تک دنیا ان کے لیے تیار نہ ہو جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر دور کے رہنما اور مفکرین کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔